جو مسئلہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے آج کے دور کی یعنی مروجہ کمیٹی جس کو بی سی بھی کہا جاتا ہے اس کا شرعی حکم۔ اس کے اندر اپنے اپنے علاقے کی مختلف صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ میں دو صورتیں جو زیادہ مشہور ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جن میں ایک صورت تو تقریباً جائز ہے اور اکثر اہل علم اس کو جائز کہہ رہے ہیں، اور ایک صورت ناجائز ہے یقیناً۔ تو ان میں جو صورت ناجائز ہے اس کو لکی کمیٹی کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، جانتے ہیں، اور اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ تمام شرکاء اس میں اپنی اپنی جو قسطیں ہوتے ہیں وہ جمع کرواتے ہیں، مثلا 1000 روپے ہیں یا 2000 ہیں، جتنے بھی ہیں وہ جمع کرواتے ہیں۔ پھر ماہانہ یعنی مہینے کے بعد یا سہمانہ یعنی 3 مہینوں کے بعد، جس ترتیب سے بھی ہو، وہ کمیٹی نکالتے ہیں قرآن اندازی کر کے۔ قرآن اندازی میں جس شخص کا نام نکل آئے تو سارا اس کو جو وہ آدمی جو ہے جس کا نام نکل آئے تو اگلی تمام قسطوں سے اس کو بری کر دیا جاتا ہے، اگلی تمام قسطوں سے اس کو بری کر دیا جاتا ہے، اور پھر باقی شرکاء آگے تک جو ہے سارا سلسلہ وہی چلاتے رہتے ہیں۔ تو اس کا نام نکل آیا، اس کو بری کر دیا باقی قسطوں سے۔ تو اب یہ دیکھ لیں یہاں پر یہ جو لکی جو ہے کمیٹی کی صورت ہے، ظاہر بات ہے کہ ایک قسط دے کے وہ قرض دی تھی اس نے، اور قرآن اندازی میں اس کا نام نکلا تو باقی قسطوں سے وہ بری ہو گیا، آگے جتنی قسطیں بھی ہیں اور ساری اس کو مفت میں سارا قسطوں کا حساب جمع اس کو مل رہا ہے۔ تو یہ ناجائز امر ہے، اس میں تھوڑے سے پیسے دے کر وہ بھی بطور قرض کے گویا اس پر ایک بڑا سود، ڈیروں سود اس کے اوپر لے رہا ہے، یہ ناجائز ہے، یہ لکی کمیٹی کے نام سے جو چلتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسری جو کمیٹی ہے جو عام طور پر ہمارے علاقوں میں ڈالی جاتی ہے، اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ چند ممبر ہوتے ہیں، مثلا 20 ممبر ہیں تو انہوں نے کمیٹی ڈالی ہے 5-5 ہزار۔ تو اب وہ ممبر جب اپنی کمیٹی کو شروع کرتے ہیں تو ہر مہینے یکم سے 5 تک تقریباً انہوں نے اپنے 5,000 روپے جس کے پاس کمیٹی جمع ہوتی ہے اس کے پاس جمع کرنے ہوتے ہیں۔ پھر جب مہینہ گزرتا ہے تو مہینے کے بعد اب یہ کمیٹی کس طرح نکلے گی، کس کے نام نکلے گی؟ تو اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت زیادہ مشہور ہے اور ایک ذرا کم ہے۔ کم والی یہ ہے کہ لوگ پہلے سے ہی طے کر لیتے ہیں کہ فلاں نمبر کی کمیٹی فلاں کو ملے گی، فلاں نمبر کی کمیٹی فلاں کو ملے گی، اور جو آدمی زیادہ کمیٹیاں ڈالتا ہے تو عموماً شروع کی کمیٹیاں بہت ساری اس کے نام ہوتی ہیں، تو لوگ اس پر راضی بھی ہو جاتے ہیں دینے والے۔ اور یہ اس سے زیادہ جو عام طور پر رائج ہے وہ دوسرا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، قرآن اندازی کر کے جس کا نام نکلا اس کو دیتے چلے گئے، تو قرآن اندازی کے ساتھ نام نکالتے رہتے ہیں۔ تو کیا آیا یہ جو مروج صورت ہے کمیٹی کی یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس میں بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، ان کی وجہ سے یہ ناجائز ہے۔ چنانچہ انہوں نے 5 تک کچھ خرابیاں بیان کی ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو وہ خرابیاں اس درجے کی نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اس کو بالکل سر سے ہی ناجائز کہہ دیں، بلکہ جو اکثر حضرات ہیں اہل علم وہ اس کو جائز کہہ رہے ہیں، اور یہ جائز ہی ہے۔ البتہ اس کے اندر چند چیزوں کا ذرا خیال کر لینا چاہیے، ان کی رعایت کر لینی چاہیے، تاکہ وہ جو فساد پیدا ہو رہا ہے اور جس کو وہ بنیاد بنا رہے ہیں، جو حضرات اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں، وہ فساد اس کے اندر پیدا نہ ہو، تو چند باتوں کا لحاظ کر لینا چاہیے۔ باقی ہے اپنی جگہ جائز، چند باتوں کا لحاظ کر لینا چاہیے تاکہ مفاسد پیدا نہ ہو۔ مثلا ایک تو یہ کہ قرآن اندازی ٹھیک ہے کر لی جائے، قرآن اندازی پر کسی کو جو ہے اعتراض بھی نہیں ہوتا، کسی کا نام بھی نکل سکتا ہے، لیکن قرآن اندازی کرتے ہوئے اس بات کو بھی دیکھ لیا جائے کہ جتنے ممبر ہیں ان میں بعض ممبر ایسے بھی ہوں گے جو بڑی مشکل سے کمیٹی بھرتے ہوں گے، قسط دیتے ہوں گے، اور ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ چلیں جی گٹھے پیسے نکلیں گے تو کچھ کاروبار میں لگائیں گے، تو کچھ آسودہ حال خوشحال ہو جائیں گے، تو اس طرح کی قسطیں بھی چلتی رہیں گی۔ اب وہ بیچارے اپنے قرآن اندازی میں نمبر پر ہیں لیکن ان کا نمبر نہیں نکلتا، اور وہ بڑی مشکل سے قرضے کر کے ادھر ادھر سے کر کے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کے قسط دے رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن اندازی کرتے وقت شرکاء جو ہے ذرا تھوڑا سا ہمدردی والا جذبہ بھی رکھیں، صرف قرآن اندازی پہ ہی نہ جائیں، بلکہ کبھی کسی وقت مجبور الحال کوئی ممبر ہو تو بغیر قرآن اندازی کے سب اتفاق کے ساتھ اس کو دینے والے ہمدرد بھی ہوں، اس طرح۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ شریک ہونے کے لیے اختیاری معاملہ ہو، یہ نہیں ہے کہ زبردستی کھینچ کے اور دوسروں کو سبز باغ دکھا کے اس میں لایا جائے، بلکہ سامنے رکھی جائے بات، اور جو اپنے اختیار سے آنا چاہے تو وہ اختیار شامل ہو سکے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی آدمی درمیان سے نکلنا چاہتا ہے کسی وجہ سے،
کسی مالی بحران یا کسی وجہ سے، تو وہ نکل سکے اور اس کو فارغ بھی بڑی آسانی سے کیا جا سکے، اور اس کو اس کی جمع شدہ قسطیں جو ہیں وہ واپس کی جائیں۔ ایسے نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے اب انتظار کرو جب کمیٹی ختم ہوگی اور آخری آدمی ہوگا تو اس کے بعد جا کے تمہیں ملیں گے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور یا اس کو جو ہے اس کو بلکہ اسی مہینے کوشش کر کے فارغ کرنے کا عزم ہو اس کے اندر، تب یہ بات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یادداشت اور وصولی کی ترتیب بھی باقاعدہ بنیادوں پر ہو، کیونکہ کبھی کبھی دینے والا دیتا ہے اور لینے والا اس کو یاد نہیں رہتا، یا نثر بازی بھی ہو جاتی ہے جب لکھا نہ ہو۔ اس لیے لینا دینا یہ جو ہے یہ ایک تحریر کے تحت اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ بعد میں اس طرح کے جھگڑے فساد پیدا نہ ہوں۔ اور اسی طرح جو ہے کمیٹی قسط جو ہے جب لیٹ ہونے پر ملامت ہوتی رہتی ہے کہ بھائی آپ نے ابھی تک نہیں دی، اور ملامت ہو گئی، کبھی جھگڑے شگڑے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ نہ ہو۔ اور شمولیت پر اندازی جو ہے وہ کہتے ہیں آپ نے چونکہ وقت پر کمیٹی نہیں دی اس لیے آپ کا نام اس مرتبہ قرآن اندازی میں ہم نے شامل نہیں کرنا یا نہیں کیا، تو وہ کہے گا کیوں نہیں کیا، اگر ایک دو دن لیٹ ہو گئی تو اس سے بھی تنازع بنتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ناجائز کہہ رہے ہیں وہ انہی وجہ سے کہہ رہے ہیں، جو میں نے گنی ہے آپ کے سامنے۔ تو بہرحال اگر یہ مفاسد خرابیاں نہ ہوں، ان کا تدارک کیا جائے، تو پھر ایسی صورت میں یہ مروجہ کمیٹی درست بنتی ہے۔ یہ اس کا شرعی حکم ہے جو میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔